اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف: بیان و دعا دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو بیان کہتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ ترغیبی باتیں: قرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ: اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے بیان سکھایا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور اس کا بڑا ذریعہ بیان و نصیحت ہے، لہٰذا بیان کو اور بولنے کی مشق کرنا چاہیے تاکہ دین کو امت تک پہنچا سکے، لیکن یہ سارے کام اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ پس دعا کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ نماز کی اہمیت: نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ نماز میں انسان اللہ تعالی سے بات کرتا ہے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالی سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا حکم دیا اور مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز کا اہتمام فرماتے رہے، یہاں تک کہ اپنے آخری وقت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ نماز کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تعریف: سیرت: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ ترغیبی باتیں: قرآن، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مکمل رہنما ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا دین کن کن مراحل سے گزرا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت، بقا اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور اللہ تعالی نے کس طرح مدد فرمائی۔ سبق نمبر 1: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ ہیڈنگ ہو گئی ہے، واقعہ بتا رہے ہیں۔ اب سے کوئی 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ دنیا کا بہت برا حال تھا۔ ہر طرف لوٹ مار، چوری، جھوٹ، دھوکہ فریب، جوا، شراب، بے شرمی اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی۔ پوری دنیا میں کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کی مرضی بتانے والا کوئی رسول نہ تھا۔ رسول سب جا چکے تھے، دنیا والے گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کے باغی بن گئے تھے، رسول کی تعلیم بھلا بیٹھے تھے، اللہ کا راستہ چھوڑ چکے تھے، اپنی من مانی کرتے یا اپنے جیسے آدمیوں کا حکم مانتے یا خاندان اور برادری کے رسم و رواج پر چلتے۔ اللہ کی کتابیں بگاڑ دی تھی، ان میں اپنی اپنی باتیں ملا کر رکھی تھیں۔ لوگ پتھر کے بت بنا کر پوجتے، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، منت مانتے، چڑھاوے چڑھاتے،
پیڑ، پہاڑ، ندی، نالے، جاندار اور بے جان سب ان کے معبود تھے، غرض جتنے آدمی تھے اتنے ہی راستے ہو گئے تھے۔ اللہ کا دین چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جب دنیا والے بہت زیادہ بگڑ گئے، بالکل ہی گمراہ ہو گئے، تو اللہ کو ان پر رحم آیا اور ان کی ہدایت کے لیے دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سبق نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں مطابق 571 عیسوی دوشنبہ پیر کے دن مطلب سمار کے دن روز پیدا ہوئے۔ یہ تاریخی انسانیت کا سب سے مبارک دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ عرب دیش کا ایک مشہور شہر ہے۔ اللہ کا پاک گھر کعبہ اسی شہر میں ہے۔ عرب ہمارے یہاں سے دور، بہت دور سمندر پار ایک ملک ہے۔ یہ ملک ہمارے یہاں سے پچھم کی طرف ہے۔ سبق نمبر 3، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ اس ملک میں بہت سے قبیلے تھے۔ قریش کا قبیلہ ان میں سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے کے لوگ کعبہ کی خدمت کرتے تھے۔ سارا عرب قریش کی عزت کرتا تھا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں بعض بہت مشہور آدمی گزرے ہیں۔ ان میں ایک قصہ تھے۔ قصہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، مطلب ان کا نام تھا۔ حج کے موقع پر سارے حاجیوں کو اپنا مہمان بناتے، 3 دن تک انہیں مفت کھانا کھلاتے۔ قصہ کی اولاد میں ہاشم بہت مشہور ہے۔ قبیلے کے تمام لوگوں میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ہاشم بہت بہادر اور سخی تھے۔ ایک بار قحط پڑا۔ ہاشم نے اپنے پیسوں سے بہت زیادہ غلہ خریدا اور لوگوں میں مفت تقسیم کرا دیا۔ ہاشم کے کئی بیٹے تھے، ان میں سب سے مشہور عبد المطلب تھے۔ یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، مطلب عبد المطلب۔ عرب میں پانی بہت کم ہے۔ مکہ والوں کے لیے زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ایک عرصے سے وہ مٹی سے بھر کر زمین کے برابر ہو گیا تھا۔ کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے، مطلب کنواں آب زمزم والا۔ عبد المطلب نے کوشش کر کے پتہ لگایا، بڑی محنت سے اسے صاف کرایا۔ مکہ والوں کو پانی کی آسانی ہو گئی۔ اس احسان کی وجہ سے مکہ کے لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹے اور چہیتے عبداللہ تھے۔ یہی عبداللہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو میاں بنی۔ عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی تھی۔ بی بی آمنہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان تھی۔ عبداللہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ ان کے ابو دادا میاں عبد المطلب زندہ تھے۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی تو بہت ہی خوش ہوئے۔ گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا، پیار کیا، کعبہ میں لے گئے، وہاں دعا مانگی، محمد نام رکھا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا، سب کی دعوت کی۔ لوگوں نے پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ بولے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ساری دنیا تعریف کرے۔ اللہ نے ان کی آرزو پوری کی۔ درود ہو پیارے رسول پر، سلام ہو میرے پیارے رسول پر۔ سبق نمبر 4، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ مکہ کا رواج تھا کہ لوگ بچوں کو دیہات بھیج دیتے تھے، وہیں ان کی پرورش ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات بھیج دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے قبیلہ کا نام بنی سعد تھا، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ وہ بہت نیک بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا، کھلی ہوا میں پلے بڑھے، خوب تندرست ہوئے، صاف ستھری بولی سیکھی۔ 2 سال بعد مکہ آئے۔ امی جان نے دیکھا، بہت خوش ہوئی۔ مکہ میں بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ امی جان نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھیج دیا دوبارہ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی صورت دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی باتیں سنتا، خوش ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے بچوں سے محبت کرتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اپنے ساتھ کھیل میں شریک کرتے۔ بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتے۔
4 سال کے ہوئے تو امی جان کے پاس واپس آ گئے۔ امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، محبت سے پانے لگی۔ 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میکے گئی، راستے میں بیمار ہو کر چل بسی۔ ماں باپ دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا میاں کے پاس لائیں۔ دادا میاں کو بہت دکھ ہوا، کیا کرتے، مرنا جینا اللہ کے اختیار میں ہے، آئی ہوئی گھڑی کو کون ٹال سکتا ہے۔ بڑے ہو کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مقام ابوا سے گزرے، جہاں ان کی امی کا قبر ہے، ابوا سے گزرے۔ امی جان کی قبر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔ سبق نمبر 5، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش۔ دادا میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتے۔ دادا میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، بہت محبت سے پالا۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا میاں بھی چل بسے، 8 سال میں ہوئے تو ان کے دادا بھی چلے گئے۔ مرتے وقت دادا میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا تھے، ابو طالب ان سب میں اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، ہمیشہ ساتھ لیے پھرتے، پیار کرتے، کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے دیتے۔ سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھتے ان کے چچا ابو طالب۔ سبق نمبر 6، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے سائے میں پلے بڑھے، رفتہ رفتہ جوان ہوئے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے تھے۔ عرب کے جوان آپس میں لڑتے بھڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے ہمیشہ دور رہتے۔ اکثر لوگ شراب پیتے، جوا کھیلتے، برے کام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو برا سمجھتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے، مزدوروں کی مدد کرتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے۔ سبق نمبر 7، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت۔ چچا جان تجارت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرنے لگے۔ تجارت کو آپ بہت اچھا سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تاجر تھے، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے، صادق یعنی سچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ صاف رکھتے، بہت امانت دار تھے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے۔ گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچا تھا۔ سبق نمبر 8، شام کا سفر۔ مکہ میں ایک مالدار خاتون تھی، ان کا نام خدیجہ تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ تھیں، ان کے شوہر مر چکے تھے۔ ان کا بڑا کاروبار تھا، تجارت کے لیے لوگوں کو روپیہ دیتی اور انہیں نفع میں شریک کر لیتی۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچا سنا تو بی بی خدیجہ نے خواہش کی کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر سفر پر جائیں۔ آپ نے منظور فرما لیا اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ کو لے کر شام سیریا کی سفر روانہ ہوئے۔ آپ نے بڑی محنت، عقل مندی اور سچائی سے کام کیا۔ سبق نمبر 9، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سا نفع کما کر شام کے سفر سے لوٹے، پائی کا حساب دے دیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نیک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر میسرہ غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، نیکی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا آنکھوں کا دیکھا حال بیان کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئیں، خود نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ چچا جان اور قریش کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ لے کر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے اور نکاح ہو گیا۔ اس وقت آپ 25 سال کے تھے، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ سبق نمبر 10، امن کی کوشش اور حجر اسود کا فیصلہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کعبہ کی مرمت ہو رہی تھی، پرانی دیواریں توڑ کر بنائی جا رہی تھیں۔ ایک دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا، یہ ایک کالا پتھر تھا۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھا، سب اس کو متبرک سمجھتے تھے۔
جب دیوار میں اس پتھر کو چننے کا وقت آیا، مطلب لگانے کا، تو آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس متبرک پتھر میں لگاؤں، قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے۔ آخر طے ہوا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے کعبہ میں آئے اسی کا فیصلہ مان لیا جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن سب سے پہلے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کعبہ میں تشریف لائے۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ تھا، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا، ہر قبیلے کے سردار کو ایک ایک کنارہ پکڑنے کو کہا، سب نے مل جل کر اٹھایا۔ جب پتھر وہاں تک لے آئے جہاں اسے رکھنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح ہر قبیلے کو اس کام میں شریک ہونے کا موقع مل گیا۔ سبق نمبر 11، آپ نبی ہوتے ہیں۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کا نام تھا حرا تھا۔ پہاڑی میں ایک غار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے، ستو پانی ساتھ لے جاتے، کئی دن تک وہاں تنہا رہتے، اللہ تعالی کی عبادت کرتے، لوگوں کی بھلائی کی تدبیر سوچتے، برائیوں کو مٹانے اور نیکیوں کو پھیلانے کے راستے ڈھونڈتے۔ جب ستو پانی ختم ہو جاتا پھر گھر آتے، ستو پانی لیتے اور لوٹ جاتے۔ عمر کے 40ویں سال جب آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، اللہ کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے، جس کو وحی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا پڑھیے۔ عرب میں اس وقت پڑھنے پڑھانے کا رواج کم تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبایا اور چھوڑا، ہر بار یہی کہتے تھے کہ پڑھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس وحی کا نازل ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا بوجھ پڑ گیا اور آپ خوف و ہیبت سے کانپ اٹھے، اور ہے بھی یہ بات کہ سینکڑوں برس کے گمراہوں کو راہ پر لگانا اور سینکڑوں بتوں کے پجاریوں کو اللہ کا خالص بندہ بنانا آسان کام نہیں ہے۔ آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی سچی ہمدرد بیوی سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ڈھارس باندھی، بولی آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دکھوں کو سہارا دیتے ہیں۔ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ سبق نمبر 12، اللہ کا پیغام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، رازق ہے اور حاکم ہے، اسی کا حکم مانو، اسی کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کرو، برائیوں سے بچو، بھلے کام کرو، اللہ تم سے خوش ہوگا، رہنے کو جنت دے گا، برے آدمیوں سے اللہ ناراض ہوگا، بہت ہی سخت سزا دے گا۔